بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس بیماری پر گفتگو کرتے ہیں وہ بڑی عام بیماری ہے اور ہمارے معاشرے کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے۔ یہ بیماری آج جو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے سٹریس، یعنی ذہنی تناؤ۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجوہات ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کا حل کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا ویڈیو میں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خوشی سے کوئی کام کرتا ہے بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، اور وہ کام کرتا ہے اپنے شوق سے اور اپنی خوشی سے، تو اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی بنسبت اس کے جس کو کہ آپ پریشرائز کر کے کوئی کام اس سے آپ لیتے ہو، یا کوئی شخص جس کا دل نہیں کرتا اس کام کو کرنے کے لیے لیکن وہ بامر مجبوری اس کو کر رہا ہے، اس کو وہ شوق بھی نہیں ہے لیکن اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے پیشے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا لیکن اس کے والدین کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، اس کا قطعاً کوئی شوق نہیں تھا لیکن اس نے والدین کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر بن گیا۔ اب وہ میڈیکل شعبہ جو ہے اس میں نہ تو اس کا لگاؤ ہے نہ اسے کوئی شوق ہے، وہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ بامر مجبوری دے رہا ہے، وہ شوق سے نہیں دے رہا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو شوق سے کوئی کام نہیں کر رہے، جن کا اپنا ذاتی چناؤ نہیں ہوتا پیشے کا، وہ دباؤ میں کام کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی اور کی خواہش پوری کرتے ہیں، تو وہ بھی سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک وجہ تو یہ بھی ہے۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، آپ بہت سارے لوگ اس طرح کے آپ کو ملیں گے جو جس پیشے سے وہ وابستہ ہیں۔ اگر ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ مجبوری کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ پیشہ جو ہے اس میں مجھے تو کوئی شوق کسی قسم کا نہیں تھا لیکن کوئی اور کام ملتا نہیں تھا اس لیے پھر اس میں آ گیا۔ اور جب کبھی زندگی میں ان کو اپنی مرضی کا پیشہ ملتا ہے اور اس میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کامیابی کے علاوہ وہ سٹریس جو ہے اس سے بھی اگر وہ شکار ہوں تو اس سے بھی وہ نکل جاتے ہیں اور وہ ایزی لائف اپنی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے سٹریس، اگر آپ اس کے اپوزٹ کوئی آپ دیکھیں تو بغیر دباؤ کے ریلیکس ماحول میں کوئی کام جب آپ ریلیکس ماحول میں کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے لیکن میں یہ کام اپنے شوق سے کر رہا ہوں، تو جو کام آپ اپنے شوق سے کرتے ہو اس میں آپ ریلیکس رہتے ہو، آپ کا ذہن ریلیکس رہتا ہے، آپ کی باڈی ریلیکس رہتی ہے اور آپ سٹریس کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی کام کر رہے ہو، کسی مجبوری کے تحت کر رہے ہو، تو آپ دباؤ کا شکار رہتے ہو۔ سٹریس کو آپ اردو میں دباؤ کہہ لیں، تناؤ کہہ لیں، تناؤ کا شکار رہتے ہو، دباؤ کا رہتے ہو۔ اور آخر میں ہوتا کیا ہے کہ اسی سچویشن میں رہنے پر مسلسل دباؤ کے شکار جو لوگ رہتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں اور بعض دفعہ کام کا برڈن بھی ہوتا ہے، کام کے برڈن کی وجہ سے بھی وہ دباؤ میں رہتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو آفیسر ہیں، جو انچارج ہوتے ہیں، ان کی اپنی اخلاقی طور پہ وہ اتنے وہ بد زبان ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے ان کے ساتھ اچھی لینگویج کا وہ استعمال نہیں کرتے، بد زبانی کرتے رہتے ہیں، اور ان کے انڈر انہیں کام ایک مجبوری کے تحت کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہ کریں تو پھر وہ معاشی بدحالی کے شکار ہو جائیں، اپنا روزگار جو ہے اس کو وہ کھو دیں، تو ایک مجبوری کے تحت انہیں ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح بھی چلتے چلتے جو لوگ ہیں وہ بھی سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ذاتی طور پہ میرے نزدیک ہے، ویسے میں نے اس پہ جو اسٹڈی بھی کی ہے اس میں بھی وہ چیز بڑی پرومیننٹ طور پہ آئی ہے کہ جو پوائنٹ میرے نزدیک بھی جس کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سٹریس اس سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ عدل و انصاف نہ ہو۔
وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سارے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جس سوسائٹی میں انصاف اچھا ہو, انصاف کے تقاضے ایک بہتر انداز سے پورے کیے جا رہے ہوں, تو وہاں لوگ سٹریس کا شکار نہیں ہوتے. اور اسی طرح سے میں نے دفتروں کے بارے میں بھی کہا, اور گھروں میں بھی سٹریس کا شکار جو ہے وہ اکثر لوگ ہو جاتے ہیں جب گھر کا ماحول جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہ چل رہا ہو, لیکن بامر مجبوری انہیں وہ چلانا تو پڑتا ہے, لیکن وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اس سے بھی جو لوگ ہیں وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. عورتیں بھی سٹریس کا شکار ہو سکتی ہیں اور مرد بھی ہو سکتے ہیں. یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو جو انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح کی ملے کہ جس میں آپ اپنی خوشی سے کوئی کام نہ کر رہے ہوں اور کسی دباؤ کے تحت آپ کوئی کام کر رہے ہوں, تو وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں, جسے تناؤ کہتے ہیں, سٹریس کہتے ہیں یا دباؤ کہتے ہیں. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سٹریس کا شکار ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں. اب میڈیکلی دیکھیں تو کیا تبدیلیاں باڈی میں آتی ہیں کہ جو لوگ مسلسل سٹریس میں رہتے ہیں ان کی باڈی میں کیا چینجنگ آتی ہیں. آئیے اب وہ دیکھتے ہیں. آپ کی اور میری باڈی میں 2 کڈنی ہیں, یعنی 2 گردے ہیں, اور گردوں کے اوپر والی سائڈ جو ہے اس پر دونوں گردوں کے اوپر ایک گلینڈ ہے جسے کہ ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں. یہ جو گلینڈ ہے یہ بہت سارے ہارمون ریلیز کرتا ہے, جن میں ایک ہارمون ہے ایڈرنلین. اس کو ایپینیفرائن ہارمون بھی کہتے ہیں, اور اس کو فائٹ اینڈ فرائٹ ہارمون بھی کہتے ہیں. یہ 3 نام ہیں اس کے. یہ ہارمون جو ہے یہ سٹریس رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ ریلیز ہوتا ہے. تو جب یہ زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو یہ باڈی میں جب مکس ہوتا ہے, اب یہ آگے جا کے چینجنگ کیا لاتا ہے بلڈ کے اندر. جب یہ سرکولیٹ ہو کے تو ایک سیلز تک جاتا ہے, ایک آرگن تک جاتا ہے, تو یہ جہاں جہاں بھی یہ ہارمون پہنچے گا وہاں یہ اس کی کارکردگی کو ذرا پہلے سے زیادہ بوسٹ کر دے گا, تو بندہ پہلے سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ کی جو آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ جب یہ ہارمون زیادہ پیدا ہوگا تو وہ پھیل جائیں گی. آپ کے برین کے اندر جو سرکولیشن ہے بلڈ کی وہ زیادہ جائے گی, آپ کا برین زیادہ ایکٹیو پہلے کی نسبت ہو جائے گا. آپ کا میٹابولزم کا عمل جو ہے یعنی جو چیز آپ کھاتے ہو وہ ہضم ہوتی ہے تو وہ ایک عمل سے گزرتی ہے, اس عمل کا نام ہے میٹابولزم. وہ بھی آپ کا تیز ہو جاتا ہے, میٹابولزم کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے. تو آپ کی تقریباً تمام ایکٹیویٹی جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. تو بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سٹریس میں لوگ جو ہیں وہ پہلے سے بہتر کام کرتے ہیں, تو اس سے ایک فائدہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی سٹریس جو ہے یہ جہاں پہ نقصان اس کے ہیں وہاں پہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جب سٹریس کے عمل میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی کارکردگی کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنی پرفارمنس جو ہے وہ پہلے سے بہتر دیتے ہیں. جیسا کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جب میں کھلاڑی تھا تو اینڈ پہ آ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. جب ایک ٹیم ہار رہی ہوتی ہے تو اس کے کیپٹن اکثر گھبرا جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اینڈ پہ آ کے سٹریس کے ماحول میں زیادہ بہتر کھیلتا تھا. تو اسی طرح یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سٹریس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ نہیں لیتے, اس سے پازیٹیو لیتے ہیں اور اس میں زیادہ کارکردگی شو کراتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں, اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سٹریس کے ماحول میں جب رہتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے. تو زیادہ دیر جب بندہ سٹریس میں رہتا ہے تو اس کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. تو 4 بڑے نقصان ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ زیادہ تر لوگوں کو تقریباً ہو جاتے ہیں جو کہ سٹریس کے ماحول میں رہتے ہیں. تو 4 بیماریاں ہیں جو انہیں لگ سکتی ہیں. ان میں ایک بیماری ہے ہائی بلڈ پریشر. تو ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو سٹریس میں رہتے ہیں, تناؤ میں رہتے ہیں, یعنی دباؤ کی کیفیت, تناؤ کی کیفیت, ذہنی تناؤ جو ہے اس میں جو رہتے ہیں, وہ آخر میں آ کے
بلڈ پریشر کی بیماری جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک اور دوسری بیماری اوبیسٹی، موٹاپا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ عورت ہو یا مرد ہو، مسلسل سٹریس میں رہنے سے اوبیسٹی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. یہ دوسری بیماری. اور تیسری بیماری انتہائی خطرناک بیماری جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو رہی ہے، وہ ہے ڈائبٹیز یعنی شوگر. تو سٹریس میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو آخر میں آ کے شوگر بھی ہو جاتی ہے. اور چوتھی ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کے جو امراض ہیں وہ ایسے لوگوں کو ہو جاتے ہیں. تو اس سے پھر ہمیں یہ ثابت ہوا کہ مسلسل سٹریس میں رہنا جو ہے یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ، کیونکہ یہ 4 بیماریاں جو ہیں اس بندے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں جو کہ سٹریس کی کیفیت میں رہتا ہے. تو یہ 4 بیماریاں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی میں اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ پہلی ہے ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جانا، اور دوسری جو ہے وہ ہارٹ کی بیماریوں کا شکار ہو جانا، اور موٹاپے کا شکار ہو جانا، اور ڈائبٹیز کا یعنی شوگر کا شکار ہو جانا. تو یہ 4 بیماریاں تو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تو ناظرین آپ کو یہ انفارمیشن تو مل گئی کہ سٹریس میں رہنا کتنا نقصان دہ ہے. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں نے اس ماحول سے نکلنا ہے. اپنے آپ کو ایزی رکھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. آپ کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہو؟ مثلا جب آپ پریشان ہو، کسی دباؤ کا شکار ہو، تو آپ اپنی پسند کا ہلکا پھلکا میوزک بھی سن سکتے ہو. آپ آؤٹنگ کر سکتے ہو، آپ باہر کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں آپ کا ذہن جو ہے وہ ریلیکس ہو. آپ کسی اچھے دوست کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو. اس سے آپ کا ذہن کافی حد تک ریلیکس ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزانہ آپ آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز جو ہے اس کو اپنی عادت بنا لو. آدھا گھنٹہ روزانہ ایکسرسائز کرو. ایکسرسائز اس کا بڑا بہترین حل ہے، بہترین علاج ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کی عادت بنا لو تو آپ سٹریس سے نکل آؤ گے. اور اس کے علاوہ سٹریس میں رہنے والے لوگوں میں جو میں ایک بات بھول گیا وہ یہ کہ کون سے لوگ زیادہ اس میں رہ سکتے ہیں. اس میں یہ جو سگریٹ نوشی کے شکار جو لوگ ہیں یا جنہیں کوئی بھی اس طرح کی نشے کی عادت ہے وہ لوگ بھی سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس عادت کو آپ شروع سے ہی اپنے اوپر حاوی نہ کرو. تو ایسی کسی عادت میں مبتلا اپنے آپ کو نہ کرو کہ جس سے پھر بعد میں چھوڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو ورنہ جب وہ چھوڑنے کا ٹائم آئے گا تو پھر آپ سٹریس میں چلے جاؤ گے. ایک بات یہ بھی ہے. اینڈ پہ آ کے میں نے یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اور انفارمیشن تو میں نے کافی آپ کو دے دیا ہے، ڈائگنوز کیسے کرنا ہے اور اس کی سمٹم کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں. اینڈ پہ میں آپ کو چند دوائیاں بتا دیتا ہوں کہ وہ دوائیاں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. وہ ایک دوائی ہے بیلاڈونا، ہومیوپیتھی کی دوائی ہے، لیکن یہ آپ اس وقت لے سکتے ہو کہ جب آپ کا ایپینیفرائن ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ باڈی میں ریلیز ہو رہا ہو. اس کے ریلیز ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بلڈ سرکولیشن آپ کے برین کی طرف جائے گی اور آپ کو سر درد ہو سکتا ہے، آدھے سر کا درد ہو سکتا ہے جسے مائگرین کہتے ہیں. اگر ایسی کیفیت ہو اور ساتھ میں غصہ جو ہے وہ بڑھ جائے، تو یہ 2-3 علامات ہوں تو آپ بیلاڈونا ایک دوائی ہے ہومیوپیتھی کی، آپ اسے لیں 30 پوٹینسی میں. اس کے 10 قطرے صبح دوپہر شام ہاف کپ پانی میں ڈال کے آپ پئیں. انشاءاللہ یہ کیفیات، یہ علامات جو ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گی اور بڑی یہ ایک اچھی دوائی ہے سلسلے میں. اس کے بعد ایک دوائی ہے سیپیا. سیپیا جو دوائی ہے اس کے جو مریض ہیں یعنی کن لوگوں پہ یہ اچھی کامیابی دکھائے گی، وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں بیرون ممالک میں اپنی جاب کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کئی سال ہو گئے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، اپنے بچوں سے بیوی سے دور ہیں، اپنے ماں باپ سے دور ہیں، اپنے قریبی رشتوں سے وہ دور ہیں. تو دور رہ کے جو ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر جبر کرتے ہیں. اپنے قریبی رشتے جو ہیں، اپنے پیارے بچے جو ہیں، اپنے والدین جو ہیں، ان کو وہ اس طرح سے مل نہیں پاتے.
تو ایسی سچویشن میں وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر تو یہ علامت ہو کہ دور رہنے والے جو اپنے خاندان سے دور رہنے والے لوگ ہیں اگر وہ اسٹریس کا شکار ہوں تو سیپیا دوائی ان پر بڑی کامیاب ہوتی ہے. تو اسے 30 پوٹینسی میں لے کر آپ صبح دوپہر شام ہاف کپ پانی میں ڈال کے آپ یہ دوائی لیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا ایسے لوگوں کو جو اسٹریس کا شکار ہو. اس کے علاوہ ایک دوائی ہے سواڈیلا. سواڈیلا کو کب آپ نے دینا ہے کہ ایسے مریض ایسے لوگ جو اسٹریس کا شکار ہوں لیکن اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ خیالی بیماریاں جو ہے نا وہ خود سے ہی اپنے آپ کو کوئی ایسی بیماری جو امیجنری کوئی بیماری اپنے آپ کو لگا لیں اور پھر اس پہ سوچتے رہیں کہ یہ بیماری مجھے لے ڈوبے گی, میں اس سے مر جاؤں گا, میرے یہ ہو جائے گا. یعنی وہ لوگ جو خیالی بیماریوں میں مبتلا ہوں اور اسی کی وجہ سے وہ اسٹریس کا شکار ہو تو ایسے جو لوگ ہیں ان پہ یہ دوائی بڑی کامیاب ہوتی ہے جس دوائی کا نام ہے سواڈیلا. آپ 30 پوٹینسی میں سے لیں اور 10 قطرے صبح دوپہر شام ہاف کپ پانی میں ڈال کے آپ پئیں. انشاءاللہ ایسے لوگ جن کی یہ وجہ ہوگی اسٹریس کی انہیں فائدہ ہوگا. چوتھی دوائی کلیڈیم ہے. کلیڈیم ایسے لوگوں نے لینی ہے جو عرصہ دراز سے سگریٹ پی رہے ہوں. تو یہ جو اسموکر لوگ ہیں ان کی باڈی میں جو سائیڈ افیکٹ بھی ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی یہ دوائی ختم کرے گی اور ان کے اسٹریس کو بھی کنٹرول کرے گی کلیڈیم. تو یہ دوائی وہ لوگ لیں, اس سے انشاءاللہ ان کو افاقہ ہوگا. کیپسیکم. کیپسیکم بھی بالکل وہ سیپیا کی طرح جیسے میں نے بتایا کہ وطن سے دور ایسے ہی لوگ جو ہیں ان پر ایک دوسری دوائی کیپسیکم ہے جو کہ اچھا اثر کرتی ہے. اور ایک دوائی ہے کوکا, یہ چھٹی دوائی ہے. کوکا سٹریس کے ان مریضوں کو دینی ہے جو انتہائی ویک ہو چکے ہوں فزیکلی اور مینٹلی. تو یہ ویکنس جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دوائی جو ہے اس کا استعمال کریں کوکا, تو انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا. ناظرین, یہ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی, یہ انفارمیشن جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو آپ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے آپ پریس کریں تاکہ میں جو بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں. تھینک یو.